ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور یہیں سے 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ مومنون ان 14 صورتوں میں اب آخری صورت ہے کہ جو قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ ابھی جو 11 آیات میں نے اس کی تلاوت کی ہیں، ان پر ہمارا اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ سورہ حج کا جو آخری رکوع تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ اس کے نکات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ اور لب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی، مطلوب اصلی، محبوب حقیقی بن جائے۔ پھر رسالت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لنکس پر مشتمل رہی ہے، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں، سنہری زنجیر میں، سلسلۃ الذہب میں اس کو ٹانک لیا گیا ہے، اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یصطفی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور امت کے لیے آیا هو اجتباکم۔ استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ۔ تو یہ اجتباء کا لفظ آیا امت کے لیے، هو اجتباکم۔ تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے صبح بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت جس پر کہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے، صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے۔ بالکل یہی نسبت سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی ان دو آیتوں میں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ میں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں ہم نے پڑھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاسٹ انسانوں تک پہنچا دیں، نہیں پہنچاتے خدا نہ خواستہ بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ جواب دہ ہے، اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت میں، اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا، ہم نے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا، اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے، اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت میں انڈیویجول ہوگا۔ تم نے کیا کیا؟ میں اگر یہ کہہ سکوں اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی، میرے پاس جو بھی تو نے توانائی دی تھی، جو صلاحیت دی تھی، میں نے اسی کام میں لگائی ہے، میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے۔ آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا، تم نے کیا کیا۔ یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی، امت بحیثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے، خوار ہے، ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں، کوئی عزت نہیں، کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، یہ اس کا سبب ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو 11 آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، وہ ہے اعمال صالحہ کی تفصیل، اور عمل صالح کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے۔ سب سے پہلے فرد اچھے ہوں، افراد کی سیرت صحیح ہو، کردار صحیح ہو، تعمیر سیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو، اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی، وہ کیسی ہو، عائلی زندگی کیسی ہو، پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اس معاشرے کے کیا خد و خال ہونے چاہیے، سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے، سوشل ایونز کا کیا تصور ہے، پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی۔ تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ اس تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے شامل ہیں، لیکن پہلا درس یہ ہے، اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں، اساسات ہیں، جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے، پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں،
تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعبیر کرنی ہے، اس کا جو پورا حیولہ وجود میں آئے گا، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی۔ اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ دیکھیں، فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے۔ عربی کی کہاوت ہے ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ فلاح کے معنی جیسے فلق ہے، فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو فلق فالق ہے، اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریکی کا پردہ اور صبح کو نمودار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فالق الحب والنوا، گٹھلیوں کو بیجوں کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں۔ تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا۔ پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری انا ہے، وہ ہماری خودی ہے۔ یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے، اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے ضمن میں، ضعف الطالب والمطلوب، تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے۔ آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت الآراء کتاب ہے انگریزی زبان میں۔